بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخنور دانش یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرا نام عرفات اسلام ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے افکار و تعلیمات، اقوال و اقتباسات، عنوان حب علی علیہ السلام، خطبہ صدارت، قصر بطول، شادبان کالونی، لاہور۔ اس خطاب کی کتابت و اشاعت ستمبر 1987 میں ہوئی اور آج آپ اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک سوال تو ہم نے خود قرآن سے کیا، اب دوسرا سوال قرآن والے سے کرتے ہیں جو قرآن لایا، یعنی ذکر کیا ہے۔ یہ سوال ہم نے قرآن سے کر لیا، قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ ذکر قرآن ہے۔ اب آیت کے معنی کی روح سے ترجمہ یہ ہوا، قرآن والوں سے پوچھ لیا کر اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو۔ تو ایک سوال تو قرآن سے کیا، قرآن نے جواب دے دیا۔ اب دوسرا سوال کہ اہل قرآن کون ہیں؟ اب یہ اس ہستی سے پوچھتے ہیں کہ جو قرآن لے کر مبعوث ہوئی۔ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن لائے، آپ ہمیں ہدایت فرما دیجئے کہ قرآن والے کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسند بزار میں ہے، طبرانی میں ہے، حاکم میں ہے، ترمذی میں ہے، اور متعدد صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت علی خود بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ بھی حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح قرآن کی بات دنیا کا کوئی فرد رد نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن لانے والے کی بات کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن مع علی و علی مع القرآن، جس کا ترجمہ ہے کہ قرآن علی سے پیوست ہے اور علی قرآن سے پیوست ہیں۔ معیت کا معنی پیوستگی کر رہا ہوں، کیونکہ معیت کا معنی یہ ہے کہ جس میں فرقت کا اندیشہ نہ ہو۔ معیت اس ساتھ کو کہتے ہیں جس میں جدائی نہ ہو سکے۔ اگر دو ایک ساتھ جا رہے ہوں تو وہ جدا بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسا ساتھ چاہیے، ایسی پیوستگی چاہیے کہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہو جائیں کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے، تب تو معیت کا معنی سمجھ آتا ہے۔ جو تفسیر میں نے کی ہے کہ معیت کا معنی پیوستگی، یہ میں نے اس حدیث سے لی ہے۔ حدیث کے پہلے لفظ میں القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی سے پیوست ہے اور علی قرآن سے پیوست ہیں، یہاں تک تو پیوستگی کا ذکر تھا۔ اب یہ کہاں سے نکل آیا کہ یہ ہمیشہ پیوست رہیں گے اور کبھی جدا نہ ہوں گے؟ تو کسی کو تخصیص کے ساتھ قرآن والوں یا قرآن والا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ لا یفرقان حتی مرد علی الحوض، یہ آج سے لے کر قیامت تک اس طرح پیوست رہیں گے کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ یہاں پر چند نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، اور ایک نعرہ لگتا ہے طاہر القادری زندہ باد، جس پر پروفیسر صاحب قبلہ فرماتے ہیں، جہاں حضرت علی جناب ولایت مآب کا ذکر ہو وہاں کسی اور کے زندہ باد کہنے کا کوئی جواز نہیں، اس لیے کہ ہماری تو زندگیاں ان کی زندگیوں پہ قربان ہیں۔ میرے اس دوست عظمت صاحب نے جب کہا کہ صدارت کے لیے تشریف لائیں تو میں نے اس وقت معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ صدارت تو اسی صدر بزم ولایت کی ہوگی، ہم تو حضرت علی کی گلی کے کتوں میں اپنا شمار کروانے کے لیے آئے ہیں، ہم صدارت کے اہل کہاں ہیں؟ جس ہستی کو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اہل صفا کا صدر بنا دیا ہو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کی بزم ولایت کا صدر بنا دیا ہو، اب جب کبھی اس کے نام کی محفل ہوگی تو صدر بزم بھی وہی ہوں گے۔ میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن سے پیوست ہیں اور قرآن علی سے پیوست ہے، تو یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس
کی اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ اہل ذکر کون ہیں۔ ذکر قرآن تھا اور قرآن کے اہل حضرت علی ہوئے، تو گویا قرآن کی آیت نے یہ کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ سورہ النحل آیت نمبر 43۔ اگر کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو علی حقیقت شناس ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ میں اس غلط فہمی کا ساتھ ہی ازالہ کر دوں کہ علی کے حقیقت شناس ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے دوسرے فرد حقیقت شناس نہیں ہیں۔ ان کو بھی فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ملا ہے، لیکن کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر دیا، کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر دیا، کسی کو صدیقیت میں یکتا کر دیا، کسی کو فیضان مصطفیٰ نے عدالت و شجاعت میں یکتا کر دیا، کسی کو نظر کرم مصطفیٰ نے حیا اور شرم میں یکتا کر دیا، کسی کو فیضان مصطفی نے ولایت و علم میں یکتا کر دیا۔ ہر کوئی یکتائے بزم مصطفی ہے، ہر کوئی دانائے میت مصطفی ہے، لیکن جب علم اور ذکر کی بات ہوتی ہے تو میں واللہ خدا کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے تمام صحابہ نے یہ شہادت دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی کہ ہم اگر سارے صحابہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو علم میں علی کا کوئی ثانی نہیں۔ اب یہ جو میں نے روایت ان سے بیان کی کہ یہ بھی امت کی وحدت کا ایک مظہر ہے، ارے وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، خدا ان کے صدقے ہمیں بھی محبت عطا کرے، الہی آمین، ہمیں بھی وحدت عطا کرے۔ جاری ہے۔ حوالہ جات کے لیے کتاب سے استفادہ فرمائیں۔ مجدد عصر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حب علی علیہ السلام کے موضوع پر کیے گئے خطاب کے بقیہ مضامین پڑھنے اور سننے کے لیے سخنور دانش یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ کمنٹ میں اپنی مفید آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔